الرحیم الرحمن الرحیم اسمان بنیا للمبالغۃ۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اسم ہیں جو مبنی ہیں مبالغہ کے لیے۔ من رحمہ یہ ماخوذ ہیں رحمہ سے، الغضبان من غضب والعلیم من علم، جیسا کہ غضبان ماخوذ ہے غضبہ سے اور علیم ماخوذ ہے علمہ سے۔ والرحمۃ فی اللغۃ، اور رحمت لغت میں رقۃ القلب، دل کا نرم ہونا ہے، وانعطاف اور مائل ہونا ہے، میل نفسانی ہے، یقتضی التفضل والاحسان جو تقاضا کرتا ہے تفضل اور احسان کا، ومنہ الرحم اور اسی سے ہے رحم بچہ دانی، لانعطافها علی ما فیہا بوجہ اس کے مائل ہونے اس چیز پر کہ جو اس میں ہوتی ہے۔ واسماء اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے نام، انما تؤخذ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ماخوذ ہوتے ہیں، باعتبار الغایات التی ہی افعال باعتبار ان غایات کے جو افعال ہیں، دون المبادی نہ کہ باعتبار مبادی کے، التی تکون انفعالات جو انفعال ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحیم کی وضاحت کر دی کہ رحمان اور رحیم دونوں اسم ہیں جو مبالغہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور یہ رحمہ سے ماخوذ ہیں، جیسا کہ غضبان غضبہ سے اور علیم علمہ سے ماخوذ ہے۔ غضبان یہ رحمان کی نظیر ہے اور علیم یہ رحیم کی نظیر ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کے نام ہیں جو مبالغہ کے لیے مبنی ہیں، مبالغہ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ دونوں ماخوذ ہیں رحمہ سے، جیسا کہ غضبان غضبہ سے ماخوذ ہے اور علیم علمہ سے ماخوذ ہے۔ غضبان یہ نظیر ہے رحمان کی اور علیم یہ نظیر ہے رحیم کی۔ والرحمۃ فی اللغۃ، رحمت کا لغوی معنی ہوتا ہے رقۃ القلب و انعطاف، دل کا نرم ہونا اور مائل ہونا، وہ نرم ہونا جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس پر رحم کیا جائے اس پر تفضل اور احسان کیا جائے۔ رحمت کا لغوی معنی ہوتا ہے رقۃ القلب و انعطاف، دل کا نرم ہونا اور مائل ہونا، ایسا مائل ہونا، ایسا دل کا نرم ہونا جو اس بات کا تقاضا کرے کہ جس پر رحم کیا جائے اس پر تفضل اور احسان کیا جائے۔ ومنہ الرحم، اسی سے رحم ماخوذ ہے، یعنی بچہ دانی۔ تو بچہ دانی کو رحم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انعطاف ہوتا ہے، وہ بچے پر مائل ہوتی ہے، اس چیز پر مائل ہوتی ہے جو اس بچہ دانی میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو رحم کہتے ہیں، اسی سے ماخوذ ہے الرحم بمعنی بچہ دانی۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو رحم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انعطاف ہوتا ہے، یعنی وہ بھی اس چیز پر مائل ہوتی ہے جو بچہ دانی میں ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے بچے پر بچہ دانی مائل ہوتی ہے، اسی لیے اس کو رحم کہتے ہیں۔ واسماء اللہ تعالیٰ سوال کا جواب ہے، جب رحمت کا معنی ہے رقۃ القلب تو اللہ تعالیٰ پر رحیم کا اطلاق تو پھر درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دل سے بھی پاک ہیں اور دل کی نرمی سے بھی پاک ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ جب رحمت کا معنی رقۃ القلب ہے تو اللہ تعالیٰ پر رحیم کا اطلاق تو پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل سے بھی پاک ہیں اور دل کی نرمی یہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی پاک ہیں۔ تو اس کا جواب دیا ایک ضابطے کی صورت میں، حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو ان چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے وہ باعتبار غایات کے ہوتا ہے جو کہ افعال ہیں، باعتبار مبادی کے نہیں ہوتا جو کہ انفعال ہیں۔ افعال کا معنی ہوتا ہے اثر کرنا اور انفعال کا معنی ہوتا ہے اثر قبول کرنا۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ مثلاً رحمت ہے، اس کا ایک مبدا ہے اور ایک اس کی غایت ہے۔ جو اس کا مبدا ہے وہ تو ہے رقۃ القلب، اور جو اس کی غایت اور انتہا ہے وہ ہے تفضل اور احسان۔ تو اللہ تعالیٰ پر جب رحیم کا اطلاق کریں گے تو باعتبار غایت یعنی تفضل و احسان کے اعتبار سے کریں گے جو کہ فعل ہے، باعتبار رقۃ القلب کے نہیں کریں گے جو کہ انفعال ہے، اثر قبول کرنا ہے۔ جواب دیا ایک ضابطے کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ پر جو رحیم وغیرہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ باعتبار غایات کے ہے جو کہ افعال ہیں، باعتبار مبادی کے نہیں ہیں جو کہ انفعال ہیں۔ افعال کا معنی اثر کرنا، فعل کا معنی اثر کرنا، اور انفعال کا معنی اثر قبول کرنا۔ اس کی وضاحت مثال سے یہ ہے کہ رحمت اس کا ایک مبدا ہے اور ایک اس کی غایت ہے۔ رحمت کا مبدا تو رقۃ القلب ہے، دل کا نرم ہونا، اور اس کی غایت اور انتہا ہے تفضل اور احسان۔
تو اللہ تعالیٰ پر جب رحمت کا اطلاق کریں گے، رحیم کا اطلاق کریں گے، تو باعتبار غایت کے ہوگا، یعنی باعتبار تفضل و احسان کے ہوگا، باعتبار مبدا کے نہیں ہوگا، یعنی باعتبار رقت قلب کے نہیں ہوگا، جو کہ انفعال ہوتا ہے۔ والرحمن ابلغ من الرحیم، اور رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، الرحمن ابلغ ہے رحیم سے، لأن زیادت البناء، اس لیے کہ الفاظ کی زیادتی تدل علی زیادت المعنی، دلالت کرتی ہے زیادتی معنی پر، کما فی قطع و قطع، جیسا کہ قطع اور قطع میں، وکبار اور کبار اور کبار میں، وذالک انما تؤخذ، اور یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ماخوذ ہوتا ہے، تارۃ باعتبار الکمیت، کبھی کمیت کے اعتبار سے، واخری باعتبار الکیفیت، اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے۔ فعل الاول، پس پہلی صورت پر قیلا کہا جائے گا، یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا، لأنہ یعم المؤمن والکافر، اس لیے کہ وہ شامل ہے مومن اور کافر کو، ورحیم الآخرہ، یعنی یا رحیم الآخرہ، اس لیے کہ وہ خاص ہے المؤمن، مومن کے ساتھ۔ وعلی الثانی، اور دوسری صورت پر قیل یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیم الدنیا، کہا جائے گا یا رحمان الدنیا والآخرۃ یا رحیم الدنیا، لأن النعم الاخرویۃ کلھا، اس لیے کہ آخرت کی ساری نعمتیں جسام بڑی ہیں، واما النعم الدنیویۃ، اور بہرحال دنیاوی نعمتیں فجلیلۃ وحقیرۃ، کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی ہیں، وانما قدم، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو مقدم کیا گیا، والقیاس یقتضی الترقی من الادنی الی الاعلی، حالانکہ قیاس تقاضا کرتا ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کا، لتقدم رحمت الدنیا، بوجہ دنیا کی رحمت کے مقدم ہونے کے۔ والرحمن ابلغ من الرحیم، رحمان میں بنسبت رحیم کے مبالغہ زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمان میں حروف زیادہ ہیں، رحیم میں حروف کم ہیں، اور حروف کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے، تو زیادتی معنی رحمان میں ہے، لہذا رحمان رحیم سے ابلغ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے قطع اور قطع میں حروف زیادہ ہیں تو قطع میں مبالغہ بھی زیادہ ہے، کبار اور کبار میں حروف زیادہ ہیں تو اسی وجہ سے اس میں مبالغہ بھی زیادہ ہے۔ رحمان بنسبت رحیم کے ابلغ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمان میں حروف زیادہ ہیں، رحیم میں حروف کم ہیں، اور حروف کی زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے، لہذا رحمان میں معنی زیادہ ہوگا تو رحمان میں مبالغہ بھی زیادہ ہوگا، جیسے قطع اور قطع میں حروف زیادہ ہیں، لہذا قطع بنسبت قطع کے ابلغ ہے، اور کبار اور کبار میں حروف زیادہ ہیں تو کبار میں زیادہ مبالغہ ہے بنسبت کبار کے۔ وذالک انما تؤخذ، یہ زیادتی معنی اور یہ مبالغہ کبھی باعتبار کمیت کے ہوتا ہے اور کبھی باعتبار کیفیت کے ہوتا ہے۔ باعتبار کمیت کے ہو تو پھر یوں کہا جائے گا یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ، اس لیے کہ دنیا کی جو رحمت ہے وہ مومن کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی شامل ہے، اور آخرت کی جو رحمت ہے وہ صرف مومن کے لیے ہوگی اور کافر کے لیے نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ زیادتی معنی باعتبار کیفیت کے ملحوظ ہو تو پھر یہ کہا جائے گا یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیم الدنیا، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور دنیا کے رحیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ سب کی سب بڑی ہیں، دنیا کی نعمتیں کچھ چھوٹی بھی ہیں اور کچھ بڑی بھی ہیں، تو باعتبار کیفیت کے زیادتی معنی ہو تو پھر اس طرح کہیں گے یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیم الدنیا۔ وذالک انما تؤخذ، یہ زیادتی معنی کبھی باعتبار کمیت کے ملحوظ ہوتا ہے، کبھی یہ زیادتی معنی باعتبار کمیت کے ملحوظ ہوتی ہے اور کبھی باعتبار کیفیت کے ملحوظ ہوتی ہے۔ باعتبار کمیت کے یہ زیادتی معنی ملحوظ ہو تو اس اعتبار سے یوں کہا جائے گا یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان اور آخرت کے رحیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ مومن کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی شامل ہے، اور آخرت کی جو رحمت ہے وہ صرف مومن کو ہوگی اور کافر کو نہیں ہوگی، تو دنیا کی جو رحمت ہے اس کے اندر زیادتی معنی ہے کیونکہ دونوں کو شامل ہے، تو یوں کہیں گے یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ،
اور باعتبار کیفیت کے ملحوظ ہو یہ زیادتی تو پھر یوں کہیں گے یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الدنیا، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور دنیا کے رحیم۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں تو سب کی سب بڑی ہیں، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ کچھ بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں، بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں۔ تو چونکہ آخرت کی نعمتیں بڑی ہوں گی تو اس بڑی ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس زیادتی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے پھر اس طرح کہیں گے یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیم الدنیا ورحیم الدنیا۔ وَإِنَّمَا قُدِّمَ ایک سوال کا جواب ہے، سوال ہوتا ہے کہ جب رحمان میں مبالغہ بنسبت رحیم کے زیادہ ہے تو پھر رحمان کو مقدم کیوں کیا، رحیم کو مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ جب رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے بنسبت رحیم کے تو پھر رحمان کو مقدم کیوں کیا گیا، رحیم کو مقدم ہونا چاہیے کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ ہوتی ہے۔ جواب دیا، رحمان مشعر ہے، اشارہ کرتا ہے دنیا کی رحمت کی طرف، اور رحیم مشعر ہے آخرت کی نعمت کی طرف، آخرت کی رحمت کی طرف۔ دنیا کی رحمت مقدم ہوتی ہے تو دال علی المقدم کو بھی مقدم ہونا چاہیے، اسی وجہ سے رحمان کو مقدم کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ رحمان سے اشارہ ہے دنیا کی رحمت کی طرف اور رحیم سے اشارہ ہے آخرت کی رحمت کی طرف۔ دنیا کی رحمت آخرت کی رحمت سے پہلے ہے، مقدم ہے، تو دال علی المقدم کو دال علی المؤخر سے مقدم ہونا چاہیے، اسی وجہ سے رحمان کو رحیم پر مقدم کیا گیا۔ وَلِأَنَّهُ صَارَ كَالْعَلَمِ اور اس وجہ سے کہ یہ علم کی طرح ہو گیا، من حیث أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُهُ اس طور پر کہ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا غیر، لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمُنْعِمُ الْحَقِيقِيُّ الْبَالِغُ فِي الرَّحْمَةِ غَايَتَهَا، اس لیے کہ اس کا معنی ہے وہ منعم حقیقی جو پہنچنے والا ہو رحمت میں اپنی انتہا کو، اس کی انتہا کو، وَذَلِكَ لَا يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِ اور یہ صادق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے غیر پر، لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہیں، فَهُوَ مُسْتَفِيضٌ فَهُوَ مُسْتَعِيذٌ پس وہ عوض طلب کرنے والا ہے، بِلُطْفِهِ وَإِنْعَامِهِ اللہ تعالیٰ کے لطف و انعام کا، یرید بِهِ جزیل ثواب چاہتا ہے اس کے ساتھ بڑے ثواب کو، او جمیل ثناء یا اچھی تعریف کو، او مزیح رقۃ الجنسیت یا زائل کرنے والا ہے جنسیت کی رقیت کو، او حب المال عن القلب یا مال کی محبت کو دل سے، ثم انہ کالواسطۃ فی ذلک پھر بے شک یہ مثل واسطے کے ہے اس میں، لأن ذات النعم ووجودها والقدرۃ علی ایصالها اس لیے کہ نعمتوں کی ذات، نعمتوں کا پایا جانا اور ان کے پہنچانے پر قدرت، ان کے پہنچانے پر قدرت، والداعیۃ الباعثۃ علیہ اور وہ داعیہ جو اس پر ابھارنے والا ہے، والتمکن من الانتفاع بها اور ان سے نفع حاصل کرنے پر قدرت، والقوى التي بها يحصل الانتفاع اور وہ قوتیں کہ جن کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے انتفاع، الی غیر ذالک اس کے علاوہ، من خلقہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے، لا یقدر علیہا احد غیرہ اس پر قادر نہیں ہے کوئی ایک اللہ کے ماں سوا۔ رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی دوسری وجہ بیان کی کہ رحمان بمنزلہ علم کے ہے اور رحیم بمنزلہ علم کے نہیں ہے، اسی وجہ سے رحمان کو رحیم پر مقدم کیا۔ باقی رحمان بمنزلہ علم کے اس وجہ سے ہے کہ رحمان کے ساتھ غیر اللہ موصوف نہیں ہو سکتا، رحیم غیر اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو جب رحمان غیر اللہ کو نہیں کہا جا سکتا تو گویا رحمان اللہ کے لیے بمنزلہ علم کے ہو گیا۔ رحمان بمنزلہ علم کے اس وجہ سے ہے کہ رحمان کے ساتھ غیر اللہ موصوف نہیں ہو سکتا، رحیم کے ساتھ غیر اللہ موصوف ہو سکتا ہے، غیر اللہ کو رحمان نہیں کہہ سکتے، غیر اللہ کو رحیم کہہ سکتے ہیں، تو جب رحمان کے ساتھ غیر اللہ موصوف نہیں ہو سکتا تو رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے بمنزلہ علم کے ہو گیا۔ باقی رہی ہے بات کہ غیر اللہ کو رحمان کیوں نہیں کہہ سکتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے وہ منعم حقیقی کہ جس کی رحمت انتہا کو پہنچنے والی ہو، اور وہ منعم حقیقی کہ جس کی رحمت انتہا کو پہنچنے والی ہو وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے،
غیر اللہ نہیں ہے، لہذا غیر اللہ رحمان کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی یہ بات کہ غیر اللہ رحمان کے ساتھ موصوف کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے منعم حقیقی، جس کی رحمت انتہا کو پہنچنے والی ہو، اور منعم حقیقی جس کی رحمت انتہا کو پہنچنے والی ہو وہ تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے، لہذا غیر اللہ کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ باقی رہی یہ بات کہ منعم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منعم حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا انعام اور جس کی رحمت لا لعوض ولا لغرض ہو، اور یہ بات صرف ذات باری میں پائی جاتی ہے۔ ذات باری کے ماں سوا تمام لوگ کا انعام اور رحمت لعوض اور لغرض ہوتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ منعم حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ منعم حقیقی وہ ہوتا ہے جس کا انعام اور جس کی رحمت لا لعوض ولا لغرض ہو، اور صرف ذات باری ہی ایسی ذات ہے کہ جس کی رحمت اور جس کا انعام لا لعوض ولا لغرض ہوتا ہے، باقیوں کا انعام، باقیوں کی رحمت لغرض ولعوض ہوتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ باقیوں کا انعام لغرض ولعوض کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انعام کرتا ہے اللہ کے ماں سوا، اور جو بھی رحمت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے۔ مثلا غرض یہ ہوتی ہے کہ زیادہ ثواب حاصل ہو جائے، یا لوگ تعریف کر لیں، یا اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر، تو وہ انعام کرتا ہے تاکہ اس کی دل کی تکلیف زائل ہو جائے، یا وہ خرچ مثلا اس لیے کرتا ہے تاکہ دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے، تو کوئی نہ کوئی غرض تو ضرور ہوتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ غیر اللہ جب انعام کرتا ہے تو لغرض ولعوض کیوں کرتا ہے، اس کے لیے کوئی لغرض، اس کا انعام لغرض ولعوض کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے۔ مثلا وہ چاہتا ہے کہ ثواب حاصل ہو جائے، یا وہ چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، یا وہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود ہی اپنے دل کی رقت کو ختم کرنے کے لیے وہ رحمت کرتا ہے، یا پھر اس لیے مثلا خرچ کرتا ہے تاکہ دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے۔ یہ سب کے سب غرض ہی تو ہیں، کوئی نہ کچھ یہ چاہتا ہے، اس لیے خرچ بھی کرتا ہے اور انعام بھی کرتا ہے۔ ثم انہ کالواسطۃ، یہ ثم ترقی کے لیے ہے۔ پیچھے یہ کہا غیر اللہ منعم حقیقی نہیں ہے، اب بتاتے ہیں کہ منعم حقیقی چھوڑے، غیر اللہ تو منعم بھی نہیں ہے، ثم برائے ترقی ہے۔ پیچھے کہا غیر اللہ منعم حقیقی نہیں، یہاں سے بتاتے ہیں کہ منعم حقیقی تو چھوڑیں، یہ جو غیر اللہ ہوتا ہے وہ تو سرے سے منعم ہی نہیں ہوتا، صرف واسطہ ہوتا ہے، انعام کرنے کا صرف واسطہ ہوتا ہے، کیونکہ نعمتیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کی، نعمتوں کے پہنچانے پر قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہ داعیہ جو اس نعمت کرنے پر ابھار رہا ہے، وہ داعیہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نعمتوں سے نفع حاصل کرنے پر قدرت اللہ تعالیٰ نے دی، وہ قوہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان نفع حاصل کرتا ہے۔ غیر اللہ انعام کرنے کا صرف واسطہ ہے، منعم ہی نہیں ہے، نفس منعم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نعمتیں خود اللہ نے پیدا کی، نعمتیں پہنچانے پر قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہ داعیہ جو انعام پر ابھارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور نعمتوں سے نفع حاصل کرنے پر قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ قوا اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جس کی وجہ سے انسان نفع حاصل کرتا ہے۔ او لأن الرحمن، اور یا اس وجہ سے کہ رحمان لما دل علی جلائل النعم و اصولها، رحمان نے جب دلالت کی بڑی نعمتوں پر اور اصول نعم پر، ذکر الرحیم تو ذکر کیا رحیم کو، لیتناولا تاکہ شامل ہو جائے، ما خرج منہا وہ نعمتیں جو اس سے خارج ہو گئیں، جو اس سے نکل گئیں، فیکون پس ہوگا رحیم کا تتمت والردیف لہو، مثل اس کے لیے تتمہ اور ردیف کے، او للمحافظت علی رؤوس الآئی، یا آیات کے رؤوس پر حفاظت کرنے کے لیے۔ او لأن الرحمن، رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ رحمان نے بڑی نعمتوں پر دلالت کی،
چھوٹی نعمتوں پر دلالت نہیں کی، تو رحیم کو بھی ذکر کیا تاکہ چھوٹی نعمتیں بھی شامل ہو جائیں۔ رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی تیسری وجہ کہ رحمان جب کہا تو اس میں بڑی نعمتیں آ گئیں، اس نے بڑی نعمتوں پر دلالت کی، اور چھوٹی نعمتیں رہ گئی تھیں، تو اس کے بعد پھر رحیم کو ذکر کر دیا تاکہ چھوٹی نعمتیں بھی شامل ہو جائیں، تو رحمان مثل رحیم کے لیے تتمہ اور ردیف کے ہو گیا، اس کو مکمل کرنے والا ہو گیا۔ اور للمحافظت، رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے تاکہ آیات کا آخر ایک جیسا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو آیات ایک جیسی ہو جائیں، اور ایک جیسی تب ہو سکتی ہیں جبکہ رحمان کو رحیم پر مقدم کیا جائے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ رحمان کو رحیم پر مقدم کیا گیا تاکہ آیات کا آخر ایک جیسا ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تو رحمان کو مقدم کیا تاکہ آیات کا آخر ایک جیسا ہو جائے۔ اگر رحمان کو مؤخر کرتے، رحیم کو مقدم کرتے، تو پھر یہ محافظت باقی نہ رہتی۔